السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کی ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فراد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فراد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔ فراد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فراد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فراد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فراد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فراد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے اور فراد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فراد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانے حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فراد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاہ جی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بھابھی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ ماہی فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بیوی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، میں آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے کس میں آپ دیکھیں گے، آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں۔ اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کی ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فراد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فراد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔ فراد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فراد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فراد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فراد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فراد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے اور فراد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فراد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانے حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ
وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاجی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بابی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ ماہی فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بی بی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے قسط میں آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں، اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کے ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ فرحاد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فرحاد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے، جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فرحاد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرحاد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے، اور فرحاد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بابی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فرحاد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاجی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بابی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بی بی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ
سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، میں آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے کس میں آپ دیکھیں گے، آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں، اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کے ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔ فرحاد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فرحاد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے، جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فرحاد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرحاد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے، اور فرحاد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فرحاد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانے حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاہ جی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بھابھی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بی بی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، میں آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے قسط میں آپ دیکھیں گے، آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں، اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کے ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔
فراد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فراد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فراد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فراد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فراد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے اور فراد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فراد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاہ جی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بھابھی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بیوی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے کس میں آپ دیکھیں گے، آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں، اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کی ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔ فرحاد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فرحاد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فرحاد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرحاد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے اور فرحاد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فرحاد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔
فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاجی ہوتے ہیں وہ ماہی کے بھائی وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بابی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ ماہی فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بیوی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے کس میں آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں، اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کی ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ فرحاد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فرحاد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے، جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فرحاد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرحاد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے، اور فرحاد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بابی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاجی کو مت بتا دینا، شاجی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فرحاد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاجی ہوتے ہیں وہ ماہی کے بھائی وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بابی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بیوی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے قسط میں آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ ہوگا،
اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں، اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کے ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔ فرحاد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فرحاد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے، جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فرحاد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرحاد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے، اور فرحاد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فرحاد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاہ جی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بھابھی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ ماہی فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بیوی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے قسط میں آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ ہوگا۔ اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں، اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کے ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔
فراد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فراد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فراد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فراد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فراد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے اور فراد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فراد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاہ جی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بھابھی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بیوی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے کس میں آپ دیکھیں گے، آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں۔ اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کی ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ کو کسی اور کی ہو جائے گی۔ فرحاد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فرحاد اس کو بات بتانے کے لیے غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فرحاد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرحاد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے اور فرحاد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بھابھی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاہ جی کو مت بتا دینا، شاہ جی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فرحاد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔
فراد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاجی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بابی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ ماہی فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بی بی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے قسط میں آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ ہوگا، اب دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں۔ اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا، ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں، بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں، تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے گی، اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، ملٹی سین کریشن، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، تو آپ دیکھ رہے ہیں خدا اور محبت کی ایپیسوڈ 9۔ تو جیسے کہ اب تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرحاد جو گھر کا نالائق سمجھے جانے والا بیٹا، وہ اپنے باپ کی سفارش پر ایک امیر گھر میں نوکری پر لگ جاتا ہے۔ اس گھر میں آئی ہوئی ایک مہمان لڑکی سے وہ پیار کر بیٹھتا ہے۔ فرحاد کے دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تو جا کر اسے بتا دے کہ تو اسے کتنا پیار کرتا ہے، ورنہ وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ فرحاد کو وہ لڑکی اکیلے مل جاتی ہے، ماہی اکیلے مل جاتی ہے، لیکن فرحاد اس کو بات بتانے کے لیے ایک غلطی کرتا ہے کہ ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سیکرٹ میں بات بتائی جائے، جو ماہی کو بری لگتی ہے، جس پر وہ غصہ ہو جاتی ہے اور فرحاد کی بات نہیں مانتی۔ شادی کے ختم ہوتے ہی وہ لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پھر فرحاد بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے بہاولپور چلا جاتا ہے۔ پھر فرحاد ماہی کے باپ کے گھر پہ ڈرائیور بن جاتا ہے، اور فرحاد پر ماہی کے ہاں کام کرنے والی جو فقیرہ ہوتی ہے اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ جا کر ماہی کی بابی کو بتاتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو شادی میں نے دیکھا تھا، ماہی کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پر اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہے کہ یہ بات اپنے آپ تک رکھنا، شاجی کو مت بتا دینا، شاجی بہت غصے والے آدمی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ فرحاد کو بھی جان سے مار دیں۔ ماہی کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مردانہ اور دوسرا زنانہ۔ زنانہ حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن پھر بھی ایک دن فرحاد ماہی کو گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پہلی دفعہ ناکام میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شادی میں تو وہ بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران شاہ صاحب کے جو وفادار نوکر فرحاد کو دیکھ لیتا ہے، عورتوں کو تاکتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے، تو اسے وہ زمین پر پٹخ مارتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ دوبارہ زنانے کی طرف کبھی بھی آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا۔ فرحاد پورا دن تاک میں ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح ماہی سے مل سکے، لیکن ماہی سے ملنے کا کوئی بھی اسے موقع نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ چھوٹے جو شاجی ہوتے ہیں، وہ ماہی کے بھائی، وہ اسے اپنے ہاں ڈرائیور رکھ لیتے ہیں اور ڈرائیور پکا کر دیتے ہیں۔ اب جو نورا کے ساتھ فرحاد بار بار ماہی کو لے کر اس کی یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن نورا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ نورا بہت پرانا ان کا نوکر ہے، وہ اس کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ ماہی کے بابی کے کہنے پر فقیرہ فرحاد کے روم میں جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، تو اپنی جان کھو دے گا یہاں پر۔ تو فرحاد ایک اچھا سا ڈائلاگ مارتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان کی فکر ہوتی تو میں یہاں کبھی نہ آتا۔ ماہی اور ماہی کی بھابھی ایک پلان بناتے ہیں کہ کس طرح وہ فرحاد سے مل کر ہر چیز فرحاد کو بتا سکے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ ماہی کی جو نوکرانی ہوتی ہے فقیرہ، وہ کہتی ہے کہ فرحاد کو کہتی ہے کہ ماہی بی بی نے آپ کو بلایا، اسے یونیورسٹی جانا ہے، اور فرحاد اکیلے اس کو لے کر یونیورسٹی چلا جاتا ہے۔ رستے میں فرحاد اسے ہر چیز بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، یہ وہ فلاں فلاں، وہ سب کچھ بتا دیتا ہے، جس پر ماہی اسے کہتی ہے کہ وہ صرف مذاق تھا، وہ صرف ٹائم پاس تھا جو شادی میں آپ کے ساتھ کر رہی تھی، آپ جس سے لڑکے سے تو پیار کر ہی نہیں سکتی۔ اب آگے قسط میں آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ ہوگا، اب
آپ دیکھیں گے کہ ماہی کے رشتے والے آ چکے ہیں. اب ماہی کا رشتہ پکا ہو جائے گا. ماہی کے گھر والے سارے اس رشتے پر راضی ہیں. بڑے شاہ چھوٹے شاہ سارے راضی ہیں. تو اس کا وہ نکاح ہو جائے گا, اس کی شادی ہو جائے گی. اور جو فرحاد ہے وہ محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور مزاروں پہ چکر کاٹنا شروع ہو جائے گا. تو دیکھیے اگلی قسط میں کیا ہوتا ہے. اسی طرح کے ریویو جاننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں, ملٹی سین کریشن, اور اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. مجھے دے اگلی ویڈیو تک کی اجازت. اللہ حافظ.